آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں. ہاں مفتی حبیب صاحب, دل خوش ہو جائے گا آپ لوگوں کا. سب ذکر کریں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں, اللہ کو اللہ. کون کون میرے ساتھ میں؟ سب نا انشاءاللہ. میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذکر کرنے پر اللہ کیا دیتا ہے. ذکر کرنے پر اللہ کرنے پر اللہ کیا دیتا. آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جاؤ. ایسا واقعہ میرے دوستوں دل کو ہلا دیتا. اللہ کی قسم میرے دوستوں, یہ علماء سنیں گے, آپ سنیں گے, دل باغ باغ ہو جائے گا. آپ کو عجیب واقعہ سناؤ. اور یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں بغداد کا. کہاں کا واقعہ؟ یعنی ساتھ میں بولو نا, کہاں کا واقعہ؟ بغداد میں ایک چھوٹا مدرسہ ہے جس میں 40 بچے پڑھتے ہیں. کتنے بچے؟ 40-50 بچے پڑھتے. بغداد کی بات کر رہا ہوں, بغداد کی ایک چھوٹا موٹا مدرسہ. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علاقے میں بھی مدرسہ ہوتا ہے بھیا. خواجہ نگر میں بھی مدرسہ ہوگا, مکتب ہوگا, جگہ جگہ پر مدرسہ مکتب. یہ علماء کرام ماشاءاللہ تشریف فرمائے, اللہ ان علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے. تو میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ بغداد میں ایک چھوٹا موٹا مدرسہ چل رہا جس میں 40-50 بچے پڑھتے ہیں, اور ایک حافظ صاحب ہے, وہ بچوں کو پڑھا. اب ایک دن حافظ صاحب نے کیا کیا, ایک 8 سال کے بچے کو بلایا, ادھر آ بیٹا ادھر آ, اور کہا کہ دیکھو وہ ڈول ہے نا, ڈول, وہ بالٹی ڈول ہے نا, وہ لو اور ذرا وہ دریا کنارے جاؤ اور وہاں سے پانی بھر کے لاؤ. اب استاد نے حکم دے دیا. حافظ صاحب تھے, انہوں نے کہا آپ نے کتنے سال کے بچے کو؟ 8 سال کے بچے کو کہا کہ ذرا وہ ڈول لو اور ذرا دریا میں جاؤ اور وہاں سے پانی لے کر آؤ. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا, یہی چھوٹے چھوٹے بچے جو مکتب میں پڑھتے تھے وہ مکتب میں جھاڑو بھی دیتے تھے, وہ مکتب میں پوتا بھی رکھتے تھے, اور وہ مکتب کو صاف بھی رکھتے تھے, وہ مسجد کی صفائی بھی کرتے تھے. تو استاد نے جیسا روزانہ بچے کو بلاتے, وہ 8 سال کے بچے کو بلایا, کہا ادھر آ جا بیٹا, تو نے سبق سنا لیا ہے, چل وہ ڈول اٹھا لے اور وہ دریا کی طرف جا اور پانی بھر کے لے کر آ. اب وہ بچہ ڈول لے کر چلا. کتنے سال کا تھا بچہ؟ وہ 8 سال کا. اب 1 گھنٹہ ہو گیا, بچہ واپس نہیں آیا. حالانکہ وہ حافظ صاحب کو معلوم ہے کہ دوسرے محلے کی طرف دریا ہے, وہاں سے پانی لے کر آنا ہے, لیکن 1 گھنٹہ ہو گیا, اب جب بچہ نہیں آیا تو حافظ صاحب نے دوسرے 2 بچے کو کہا کہ ذرا دیکھو کہیں اپنے گھر تو نہیں چلا گیا, ہم نے پانی لینے کے لیے بھیجا. اب وہ دوسرے 2 بچے گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آئے اور چلاتے ہوئے کہا حافظ صاحب وہ بچے کا انتقال ہو گیا. کیسے انتقال ہو گیا؟ کہا وہ پانی بھرنے گیا, پاؤں پھسل گیا تو وہ دریا میں ڈوب گیا. اور وہاں تو پورا محلہ جمع ہے. وہ 2 بچوں نے آ کر کہا حافظ صاحب آپ کو یہاں معلوم نہیں, پورا محلہ جمع ہے اور سب وہ بچے اور کتنے تیرنے والے سمندر میں گئے تیرے, مگر 1 گھنٹہ ہو گیا, لاش کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. یعنی لاش بھی ملی نہیں رہی اور وہ بچہ تو ڈوب گیا 1 گھنٹہ. اور وہ جو حافظ صاحب تھے نا, آپ اللہ کی قسم اندازہ لگاؤ حافظ صاحب کے دل پر کیا گزری ہوگی, کیا گزری ہوگی. وہ حافظ صاحب سارے بچوں کو کہتے چلو 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 ہم دریا کنارے جائیں, لیکن وہاں جا کر کیا کریں گے. وہ دریا کنارے گئے, سب نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچہ پانی بھرتا تھا, پاؤں پھسل گیا, ڈوب گیا, اور بڑے بڑے تیرنے والے اس کے بعد اندر گئے. ارے بچے کو بچانا تو مشکل ہے, اس کی لاش کا بھی کچھ پتا نہیں ہے. 1 گھنٹہ ہو گیا, لاش کہاں سے کہاں نکل گئی ہوگی. سمندر کا پانی ہے, موجیں مارتا ہے, کہاں سے کہاں لاش نکل گئی ہوگی کچھ پتا نہیں. وہ حافظ صاحب زور سے چیخے کہ میں اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا. بھائی میں اس کی ماں کو, اس سے کہ یہ بچہ تو دور سے آیا ہے, میں اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا, اس کے باپ کو کیا جواب دوں گا. کل اس کی ماں پوچھے گی کہ میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کیا تھا, آپ نے میرے بیٹے کو پانی لینے کے لیے کیوں بھیجا. تو میں ماں کو کیا جواب دوں گی, میں ماں کو کیا جواب دوں گا, باپ کو کیا جواب دوں گا. اب سننا, وہ حافظ صاحب پریشان. بھائی بتاؤ نا پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ ماں کو کیا جواب دینا, ابا کو کیا وہ حافظ صاحب روتے روتے کرے تو کیا کرے, انہوں نے اللہ کے ولی کے گھر کا راستہ پکڑا. یعنی حافظ صاحب نہ ماں کے گھر پہ گئے, بچے کی ماں کے گھر پہ بھی نہیں گئے, بچے کے ابا کے گھر پہ بھی نہیں گئے, سیدھے اللہ کے ولی کے گھر پہ گئے. کون اللہ کے ولی, سب ساتھ میں کہہ دینا, ایسے زبردست اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. بولو بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. دروازہ کھٹکھٹایا, وہ حضرت جنید بغدادی کا بڑھاپا تھا, 80 سال کی عمر ہو گئی تھی. دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت جنید بغدادی نے دروازہ کھولا. حافظ صاحب نے سلام کر کے روتے روتے کہا حضرت جنید سے کہا حضرت والا میں تو برباد ہو گیا, میں نے ایک بچے کو پانی لینے کے لیے بھیجا, اس کا پاؤں پھسل گیا, 1.5 گھنٹہ ہو گیا, وہ دریا میں ڈوب گیا, اس کی لاش کا کوئی پتہ نہیں ہے, اس کی ماں کو اب تک معلوم نہیں ہے, اس کے باپ کو معلوم نہیں ہے, اور جب میں جا کر اس کی ماں کو اس کے باپ کو بتاؤں گا وہ میرا کیا حال کریں گے. سب یہی پوچھیں گے کہ مولانا تم نے 8 سال کے بچے کو دریا کی طرف بھیجا کیوں. بھائی یہی سوال پوچھیں گے سب. اب وہ حضرت جنید بغدادی کے پاس, بولو کن کے پاس, حضرت جنید بغدادی نے اتنا پیارا جواب دیا, حافظ صاحب فکر مت کرو,
ان کی ماں کے گھر جانا ہے نا، بچے کی ماں کے گھر جانا، میں خود چل رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. بولو 80 سال کی عمر حضرت جنید بغدادی اپنی عصا کو لے کر، اپنی لکڑی کو لے کر کہا چلو چلو حافظ صاحب چلو، میں بیمار ہوں، بڑھاپا ہے، لیکن میں کم از کم ان کی ماں کے پاس جاؤں تو ماں شور تو نہیں بچائے گی. میرے دوستو، وہ جلگاؤں والوں، اس زمانے کی عورتیں بھی کیسی عورت ہوگی. جیسے حضرت جنید بغدادی نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ عورت پردے میں بالکل شریعت کے مطابق نقاب، شریعت کے مطابق برقع، شریعت کے مطابق پردہ، وہ عورت اندر ہو گئی. کون؟ کہا کہ یہ جو بچہ اس کے ابا کہاں؟ کہا وہ ابا تو 3-4 دن کے باہر گئے ہیں، میں ماں ہوں، بتاؤ کیا ہوا میرے بیٹے کا، کیا معاملہ؟ حضرت جنید بغدادی نے اتنے اچھے انداز میں کہا، اے میری بہن، اے میری بیٹی، وہ تیرے کو اللہ نے ایک امانت دی تھی، وہ امانت اللہ نے واپس لے لی. اللہ نے تیرے کو ایک امانت دی تھی، وہ امانت واپس لے لی. اب وہ بیچاری گاؤں کی دیہاتن عورت تھی، وہ کہنے لگی اللہ کے ولی یہ کیا امانت، کون سی امانت اللہ نے دی، کون سی امانت اللہ نے لے لی، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. تو حضرت جنید بغدادی بڑھاپا تھا، روتے روتے کہا بہن میری بیٹی، وہ تیرا بیٹا جو 8 سال کا تھا نا، جس کو تُو نے مدرسے میں بھیجا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ سمندر میں گر گیا، اور 1.5-2 گھنٹہ ہو گیا، اس کی لاش کی کوئی خبر نہیں ہے، لاش کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اے میری بہن میری بیٹی صبر کر لے اور اللہ سے مانگ لے، اس لیے کہ وہ بیٹا تو اب دنیا میں رہا، بولو نا دنیا میں رہا، سمندر میں گرا، سب نے دیکھا، اور 1.5-2 گھنٹے ہو گئے، لاش کا کوئی اتا پتہ نہیں. وہ دیکھو اللہ کی ولیہ تھی، وہ کیسی عورت تھی، پردے میں تھی. کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے ولی جنید آپ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ جاؤ سمندر کی طرف جاؤ، اور جس کو لے جانا ہو لے جاؤ، لیکن ایک راستہ خالی رکھو، میں بھی وہاں پر آ رہی ہوں اور شریعت کے مطابق پردے میں وہاں پر آؤں گی. اب وہ دریا کنارے سارے مرد جمع ہو گئے، وہ حافظ صاحب بھی وہیں پر ہے، اور حضرت جنید بغدادی بھی. وہ عورت آ رہی ہے، سب کی نظر وہ عورت کے اوپر ہے جو بالکل پردے میں ہے، شریعت کے مطابق برقع ہے، شریعت کے مطابق حجاب ہے. وہ عورت آ رہی ہے. جب وہ سمندر کے کنارے آتی ہے نا، تو عورت آ کر 3 مرتبہ آواز دیتی ہے، او میرا بیٹا، او میرا بیٹا، جو بھی بیٹے کا نام ہوگا، او میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا، اللہ کی قسم وہ عورت نے 3 مرتبہ آواز دی، بیٹا سمندر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا. بیٹا سمندر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا. سمندر میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بالکل سمندر میں ایسا کھڑا ہے جیسے کچھ معاملہ ہی نہیں. اور ماں کیا کہتی ہے؟ اے بیٹا آجا آجا، چل ادھر آجا، کتنا تو نے پریشان کر دیا، حافظ صاحب بھی پریشان ہے، اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی بھی پریشان ہے، چل آجا 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 ادھر آجا. میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا، ماں نے بلایا، وہ بیٹا سمندر کے بیچ میں موج مارتا ہوا، تھپیڑے مارتا ہوا سمندر، اس کے بیچ میں سے وہ لڑکا چلا 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 قریب آیا. ماں نے اس سے گلے لگا لیا، اور ماں نے گلے لگا کر کہا کہ بیٹا کیوں سب کو پریشان کر کے رکھا. میرے دوستوں سب حیران تھے، اس لیے کہ آدمی سمندر پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور سمندر میں چل بھی نہیں سکتا. یہ کھڑا بھی ہوا اور سمندر میں، اور ایسا چلا جیسا کوئی سڑک پہ چلتا، راستے پر چلتا، ویسا چلتا چلتا آ گیا. ماں نے گلے لگا لیا، اور گلے لگا کر ماں کیا کہتی ہے، عجیب لڑکا میرا بیٹا، 8 سال کا، کتنے لوگوں کو پریشان کیا، پورے محلے کو پریشان، پورے گاؤں کو پریشان. اور اس کے بعد میں کیا کہا معلوم؟ وہ ماں نے بیٹے کی انگلی پکڑی اور حافظ صاحب سے کہا، حافظ صاحب ابھی بیٹے کو گھر لے جا رہی ہوں، لیکن آپ فکر مت کرنا، کل مدرسے میں واپس میرے بیٹے کو بھیجوں گی. اور وہ ماں کہتے ہوئے جا رہی ہے، کل مدرسے میں بیٹے کو بھیجوں گی، اور پانی میرے بیٹے سے ہی منگوانا، کسی اور کے پاس سے مت منگوانا. کل سے پانی منگواؤ تو میرے بیٹے کے پاس سے منگوانا، اس لیے کہ جو عالم کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے عزتوں سے نوازتا ہے، اس لیے میرے بیٹے کے پاس پانی منگوانا، کسی اور کے پاس مت منگوانا. یہ کہہ کر وہ پردے میں شریعت کے مطابق برقعے میں وہ عورت اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے، بولو یہاں پورا مجمع ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ کتنی دیر سے ہم محنت کر رہے تھے، وہ تیرنے والے اندر گئے. ارے وہ بیٹا سمندر میں کھڑا کیسے ہوا؟ کوئی آدمی پانی پر کھڑا نہیں ہو سکتا. اور وہ 8 سال کا لڑکا سمندر میں چلتا ہوا آیا، اس کے دائیں طرف دریا کی موجیں، اس کے بائیں طرف تھپیڑے، اور وہ آرام سے بیچ میں چلتا ہوا آیا، اور ماں لے کر بھی چلی گئی. یہ ہماری عقل میں نہیں آتا. بتاؤ عقل میں آتا؟ دیکھو نا آپ کے چہرے پر بھی سناٹا چھا گیا. جب میں پڑھتا تھا نا تو میں بھی یہ واقعہ پڑھا تو میرے چہرے پر بھی سناٹا چھا گیا کہ ایسا کیسا ہوا. لیکن میں نے آگے پڑھا، کیا پڑھا کہ وہ جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے نا، وہ یہ مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ ارے بولو نا کس سے پوچھیں گے؟ وہاں اللہ کا ولی موجود ہے. کون؟ ارے بولو نا ساتھ میں، بولو کون اللہ کا ولی موجود ہے؟ تو صاحب کے صاحب نے حضرت جنید بغدادی کو گھیر لیا. حضرت یہ کیا ہے حضرت؟ وہ 8 سال کا بیٹا پانی پہ کھڑا تھا، وہ 8 سال کا بیٹا پانی پہ چل کر آ گیا، اور ماں اسے لے کر چلی گئی، اور اتنے تیرنے والوں نے تیراکی کی تو بچے کی لاش نہیں ملی. 2 گھنٹے تک سمندر کا پانی چل رہا تھا، وہ بچہ بیچ میں ٹھہرا کیسے اور وہ چلتا ہوا آیا کیسے؟ حضرت جنید بغدادی کو میں آنسو، 80 سال کا بڑھاپا
पापा था, रोते रोते कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम तो मेरे को भी नहीं मालूम, भाई तुम्हें नहीं मालूम तो मेरे को भी। सबने कहा ना ऐसा हो नहीं सकता, आप तो अल्लाह के वली है और अल्लाह के वली का कांटेक्ट तो अल्लाह से डायरेक्ट हो जाता ना, है ना भाई। हम कितनी मर्तबा हाथ उठाते, आवाज आई और दोस्त की आवाज आई, ए क्या करता, ऊपर वाले की आवाज आई। सुनना, हज़रत जुनैद बगदादी ने बहुत समझाया, मेरे को मत पूछो, काय को मेरे को पूछते हो, तुम भी इंसान हो मैं भी इंसान हूँ, मेरे को नहीं मालूम, हो गया बच्चा जिंदा है सलामत है, अब हमको मालूम करने। सबने कहा नहीं अल्लाह के वली यहाँ से जाना नहीं, पहले ये मामले को हल करो। सुनना, हज़रत जुनैद बगदादी की उम्र मुबारक कितनी थी उस वक्त? 80 साल की उम्र थी। हाँ मेरे दोस्तों, काश अल्लाह के वलियों से हमको मोहब्बत हो जाए, अल्लाह के वली अल्लाह हमको भी बना दे। बोलो आमीन, बोलो ना आमीन। हज़रत जुनैद बगदादी ने सबको कहा ठीक है ठहरे रहो, अभी मालूम करता हूँ क्या हुआ। हज़रत जुनैद बगदादी अलग से आए, दोनों हाथ उठाकर अल्लाह के सामने रोने लगे, अल्लाह वो मामला क्या था, अल्लाह वो बच्चे का मामला क्या था, अल्लाह 1-2 घंटे तक वो समंदर में बच्चा रहा कहाँ अल्लाह, और अल्लाह वो खड़ा कैसे हो गया, अल्लाह वो चलता हुआ माँ के पास कैसे आ गया और माँ उसे लेकर कैसे चली गई, ए अल्लाह ये मामला क्या। मेरे दोस्तों आज भी किताबों में लिखा बगदाद का ये वाकया, मशहूर वाकया, थोड़ी देर में अल्लाह की आवाज आई, पूरा मजमा कह दो सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाओ अल्लाह की आवाज कैसी होगी भाई, अल्लाह की आवाज, अल्लाह तबारक व तआला की आवाज आई, क्या प्यारी आवाज अल्लाह की आई। अल्लाह ने फरमाया जुनैद, अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे जुनैद, वो जो औरत थी ना जो ये बच्चे की माँ, ये सुबह होती तो अल्लाह अल्लाह करती है, ये दोपहर हो तो अल्लाह अल्लाह करती है, ये शाम हो तो अल्लाह अल्लाह करती है, ये रात हो तो अल्लाह अल्लाह करती है, ये खाना पकाती है तो अल्लाह अल्लाह करती है, ये घर का काम करती है तो अल्लाह अल्लाह करती है। अल्लाह ने कहा जुनैद, इस औरत ने मेरे नाम को निभाया है मोहब्बत के साथ, इस औरत ने मोहब्बत के साथ मेरे नाम को निभाया है। जिस बच्चे से वो मोहब्बत करती थी उसको भी समंदर की गहराई में मैंने निभाया है। अगर उसने मेरे नाम को निभाया है तो जो मेरे नाम को जमीन पर निभा लेता है, हम आसमान पर उसके काम को पूरा कर लेते हैं। हमने भी समंदर की गहराई में जिस बच्चे से वो मोहब्बत करती है, 2 घंटे तक समंदर की गहराई में हमने निभाया, 2 घंटे के बाद समंदर पर हमने खड़ा कर दिया और 2 घंटे के बाद हमने समंदर पे पार करवा दिया और आवाज आई जुनैद। अब आवाज सुनना, किसकी आवाज, बोलो साथ में बोलो, किसकी आवाज, क्या आवाज आई, या जुनैद अमा क़रात क़ौल अल्लाह फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अल्लाह ताला की आवाज आई, जुनैद क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, मैंने बहुत पहले कुरान में फरमा दिया जो जमीन पर मुझे याद करता रहेगा आसमानों पे उसके काम मैं पूरा करता रहूंगा। जो जमीन पर मुझे याद करेगा, पूरा मजमा मेरे साथ में पढ़ेगा इंशाअल्लाह, जिनको याद हो पढ़े ना मेरे साथ में, भाई पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। क्या फरमाया अल्लाह ने, क्या फरमाया, पारा नंबर 2 रुकू नंबर 2, साथ में बोलो पारा नंबर रुकू नंबर, पूरा मजमा पढ़े, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, भाई सब सुभान अल्लाह कहते जाना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे जमीन पर मुझे याद कर ले, मैं आसमानों पर तुझे याद करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे फर्श पर याद कर ले, मैं अर्श पर तुझे याद करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इंसानों जिन्नातों के बीच में मुझे याद कर ले, मैं फरिश्तों के बीच में तुझे याद करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते गुनहगारों के बीच में मुझे याद कर ले, मैं मासूमों के बीच में तुझे याद करूंगा। और आखिरी बात पर जम के सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते मेरे बंदे जब कोई भी जरूरत हो, याद रखेंगे ना इंशाअल्लाह, हमको जरूरत पड़ती है, अरे कभी जरूरत पड़ती ना टेंशन आता ही नहीं आता, बीवी का, बच्चों का, कारोबार का, कर्जे का, पैसे का, घर का, सास का, बहू का, हजारों टेंशन है। सुनो अल्लाह क्या फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे जब तुझे टेंशन आ जाए, जब तुझे कोई जरूरत पेश आ जाए, जब तू कोई मुसीबत में आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे अपनी ताकत के मुताबिक जमीन पर मुझे याद कर ले, मैं अपनी कुदरत के जलवों के साथ तेरे कामों को निपटाता चला जाऊंगा। तो अब मेरे दोस्तों हमको भी जिक्र करना है, करेंगे ना इंशाअल्लाह। सोच लो क्या टेंशन है,
اور آج اسی کے صدقے میں ذکر کرو. اگر اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے وہ عورت کے بچے کو سمندر کی گہرائی میں بچا سکتا ہے, ذکر کی برکت سے اللہ بغداد کے ایک 8 سال کے بچے کو سمندر میں بچا سکتا ہے, اللہ 2 گھنٹے تک سمندر کی گود میں اس بچے کو زندہ رکھ سکتا ہے. اگر ذکر کی وجہ سے اللہ وہ بچے کو سمندر پہ کھڑا کر سکتا ہے, ارے اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے وہ بچہ سمندر میں چل کے آ سکتا ہے, ارے وہ ذکر کی وجہ سے ماں اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے جا سکتی ہے اور پورے یقین کے ساتھ کہ میں نے خدا کو یاد کیا ہے زمین پر, اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا آسمان پر. اگر بغداد کی ایک عورت کا ایمان ایسے چوٹی تک پہنچتا, ہم جلگاؤں والوں کا ایمان کیوں نہیں پہنچے گا؟ کون کون تیار ہے آج اپنا ایمان چوٹی تک پہنچانے کے لیے؟ تو آج پہلے نیت کرو کہ کیا پرابلم ہے اور اس کے بعد ذکر شروع کرو. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر محبت کے ساتھ ذکر کرو گے خدا کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. بولو خدا کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا. آپ کا کام ضرور ہوگا, 101% کام ہوگا, لیکن محبت کے ساتھ جائز طریقے سے. میرے دوستو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. تو کون کون ذکر کرنے کو تیار ہے بھائی؟ ابھی ہم زمین پر ذکر کریں گے, اللہ آسمان پر ہمارا نام لے گا. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ایک ہاتھ نہیں 2 ہاتھ اٹھاؤ. کیوں معلوم 2 ہاتھ اٹھاؤ؟ اس لیے کہ میرے دوستوں جب خوشی ہوتی ہے نا تو ہم 2 ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہم لوگ بھی پہلے مفتی حبیب صاحب معلوم نہیں, پہلے میں کرکٹ بہت کھیلتا تھا, بہت فاسٹ بولنگ کرتا تھا. اب تو ختم ہو گیا, بڑھاپا آ گیا. ورنہ فاسٹ بولنگ یعنی دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں نام تھا میرا فاسٹ بالر میں. اور کیا کرتا تھا معلوم ہے, جب دیکھتا تھا سامنے والا آؤٹ نہیں ہوتا تو جان بوجھ کر پاؤں پہ مارتا تھا, بال پاؤں پہ مارتا تھا اور پھر 2 ہاتھ اٹھا کر آؤٹ. تو میرے کو ایک مرتبہ امپائر بولا کھائے کو چلاتا. میں نے کہا تیرے اوپر امپریشن پڑے, انگلی اٹھانے میرا کام ہو جائے. آج میں سوچتا ہوں کہ وہ 2 ہاتھ اٹھا کر جو آؤٹ کر کے چلاتا تھا, آج میں کہتا نا 2 ہاتھ اٹھا کر اللہ کہہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ آج تک زمین پر لوگوں نے میرا نام لیا, آج اللہ اللہ کروں گا تو خدا آج آسمان پر میرا نام لے گا. بھائی لوگوں نے دنیا میں کہا قاری احمد علی, قاری احمد علی, قاری احمد علی, قاری احمد علی, لیکن قاری احمد علی کا دل کہتا لوگوں نے بہت کہہ دیا. اب تو اللہ اللہ کر تو آسمان پر ایک بار خدا احمد علی کہہ دے گا تو مغفرت کا قلم چل جائے گا. تو چلو میرے دوستو آج ہم سب اپنا نام آسمان پر نوٹ کروائیں. کون کون تیار ہے بھائی نوٹ کروانے کے لیے؟ کروائیں گے انشاءاللہ. میرا اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے یہ تھوڑی کہا میں غریب کا نام نہیں نوٹ کروں گا, اللہ نے یہ تھوڑی کہا میں دیہات والے کا نام نوٹ نہیں کروں گا, اللہ نے ایسا تھوڑی کہا کہ میں فلاں کا نام ہی نوٹ کروں گا. اللہ نے صاف کہہ دیا فذکرونی اذکرکم. اللہ کہتا قیامت تک کوئی بھی میرا بندہ ہوگا, ارے گھوڑا ہوگا کہ کالا ہوگا, ارے دیہات کا رہنے والا ہوگا کہ شہر کا رہنے والا ہوگا, ارے چھوٹے خاندان کا ہوگا کہ بڑے خاندان کا ہوگا, اللہ کہتے میرا فیصلہ ہے زمین پر تو میرا نام لیتا رہے گا, میں آسمانوں پر تیرا نام لیتا رہوں گا. آج ہم سب بالکل خوش ہو کر, اس لیے کہ اللہ نے کوئی فرق کیا. دنیا والے کرتے بھائی یہ چھوٹے خاندان کا, یہ بڑے خاندان کا. میرے کو کتنی مرتبہ پوچھتے مولانا کون سے خاندان کے؟ میں نے کہا مسلمان. ہم کو بھی معلوم ہے مسلمان, لیکن آپ کا خاندان کون سا؟ آپ وورا ہوں گے, آپ میاں ہوں گے, آپ بوری ہوں گے, آپ میمن ہوں گے, کون ہے؟ میں ایک ہی جواب دیتا ہوں, آپ کو بھی کہتا ہوں. میں اس لیے جلگاؤں میں کہہ رہا ہوں کہ 2 دن پہلے جلگاؤں والے نے ایسا فون کیا, اسے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. میں کون سے خاندان کا؟ مولانا ہم کو یہی نہیں معلوم آپ کون سے خاندان کے. گجرات کے ہو کے کبھی آپ کے نام کے آگے گجراتی, کبھی آپ کے نام کے آگے بمبئی, کبھی آپ کے نام کے آگے فلائی, تو ہے کیا؟ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھ بھائی میرا خاندان مت پوچھ, ہاتھ جوڑتا. جس نے بھی میرے کو سوال پوچھا میں کہتا ہوں بھائی میرا خاندان مت پوچھ, اتنا ضرور ہے تو میرے سے اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے آنکھ کھولا, اس گھر میں کھولا جس میں تو نے کلمہ دیکھا. میں وہ بدنصیب ہوں, جب آنکھ کھولا تو میرے گھر میں کلمہ نہیں تھا. تو میرے سے بہت اچھا ہے, خاندان مت پوچھ, ہم سب ایک ہیں. آج اللہ کا نام لیں گے زمین پر, اللہ ہمارا نام لے گا آسمان پر. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ چلو میرے ساتھ دینے کے لیے بھائی ذکر کریں گے انشاءاللہ. چلو اب گردن جھک جائے گی, آواز بلند ہوگی. گردن جھکا دو, گردن جھکا دو. گردن جھکاتے ہیں تیرے دیدار کے لیے, گردن جھکاتے ہیں تیرے دیدار کے لیے. بس گردن جھکا دو اور آواز بلند کرو, شروع کرو. اللہ اللہ, بلند بلند آواز سے اللہ 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 اللہ
لا الہ پورا مجمع زوردار لا الہ توحید توحید لا الہ اللہ ایک ساتھ میں لا الہ لا الہ الا اللہ 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 لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پر زور دے لا وهاب الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا حکیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا شکور الا اللہ لا ودود الا اللہ لا عزیز الا اللہ لا جبار الا اللہ لا متکبر الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. پھر وہ بات پر آ جاؤں کتنے کام کرنا ہے ہم کو؟ مفتی صاحب کب تک بولنا ہے؟ بولتے ہو مفتی صاحب مطلب بیوی سے نہیں ڈرتے. مفتی صاحب کم سے کم یہ سوچا ہوتا ہے یہ تو دکھی ہے. مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ یہ صورت آتے ہو اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے مفتی صاحب کے بارے میں میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ قرآن کی تفسیر کا بادشاہ، یہ حدیث پاک کا بادشاہ، اور سب سے بڑی بات علم کا بادشاہ. اور اللہ نے ایسا نوازا ہے کہ پولیٹیکل میدان میں اکارڈنگ ٹو شریعت اگر کوئی چلنے والا عالم نظر آتا ہے تو ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں جلگاؤں کے مفتی ہارون صاحب ہم کو نظر آتے ہیں. اللہ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. آمین بولو آمین. اور جو خدمات کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اسی طرح میرے دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا میرے جیسے جو عالم ہوتے ہیں نا بیان ویان کرتے تقریر وقریر کرتے، لیکن ہمارا حال کیسا ہے جیسا کہ مینڈک کنویں میں ہم لوگوں کا حال. یہ مولانا ہارون صاحب کو دیکھ کر میں خود کبھی کبھی سبق حاصل کرتا. یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے دین تو دین اور جو دنیاوی نالج، دنیاوی تعلیم، دنیاوی ایجوکیشن، دنیاوی پولیٹیکل اور کیا کیا کام ہونا چاہیے سارے کاموں کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے. بس اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ ان سے خوب دین کا کام لے. آمین کہہ دو آمین. لیکن ایک بات ہے مفتی صاحب، باہر جو بہت کھل کے کام کرتا ہے نا، جیسے میں دیکھو کتنا زور زور سے بیان کرتا ہوں، گھر میں بیوی سے بہت ڈرتا ہے. یا جلگاؤں میں ڈرتے بیوی سے. بھائی پہلی بار ایسے صاف صاف پوچھ لوں بھائی ڈرتے ہاں کہ نہیں؟ دال میں کالا ہے. مولانا ذاکر صاحب آپ کو پوچھ لوں نہیں؟ یہ تو ایسا شرماتا جیسے نکاح قبول کرتا. ہاں بولتا نا نہ بولتا کیا بھائی؟ بیان کے لیے تو معلوم نہیں کیسے زبردست فون کرتا تھا، یہاں بولنے کو تیار نہیں. خیر مولانا ذاکر صاحب آپ کا نام لے کر میں سب کو ہنساتا ہوں اور یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ قاری صاحب کائے کو ہنساتا. قاری صاحب ہنساتا نہیں، ایک توا گرم کرتا اور روٹی پکانے کا ہے میرے کو. آپ لوگ ایسے سناٹے میں بیٹھیں گے تو میری بات کیسے آپ کے دل تک پہنچے گی؟ کتنے کام کرنا بھائی ہم کو؟ پورا مجمع بولے کتنے کام کرنا اور آج کریں گے انشاءاللہ. مرد مومن کی زبان کبھی غلط نہیں ہوا کرتی. میں کبھی کبھی کہتا ہوں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر جھوٹا ہے تو اس کے دل میں ولی کی محبت آ ہی نہیں سکتی. تو بھائی ایک مرتبہ پھر کہہ دو نا خواجہ نگر والوں. اب میرے کو بہت خوشی ہوتی ہے اللہ کی قسم. میں آ رہا ہوں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ غریب نواز وہ اجمیر والے بابا کے بات پر آ رہا ہوں. اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. ساتھ میں بول دو نا خواجہ کا دامن بس اللہ قبول فرمائے. اس پر جمے رہنا اللہ اس پر ہم سب کو جمائے رکھے. کتنے کام کرنا ابھی ہم کو؟ 3 کام کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سمجھ لو ہمارے آقا محمد رسول اللہ. بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ
بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والے میرے امتی کتنے کام کر لے, قیامت تک آنے والے میرے امتی کتنے کام کر لے. ہمارے نبی نے فرمایا, الگ الگ مقام پر فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا 3 کام کر لے. نمبر 1, اللہ موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دے گا. نمبر 2, جب تیرا جنازہ اٹھے گا تو قبر میں جائے گا, قبر میں جانے سے پہلے اللہ تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. جب تو قیامت میں قبر سے اٹھے گا تو جنت کا دروازہ کھلا ہوگا, بغیر حساب کتاب کے تو جنت کی طرف جائے گا. جب جنت کی طرف جائے گا چاروں طرف سے فرشتے تجھے سلام سلام کرتے ہوں گے, اور جب جنت میں جائے گا اللہ فرمائیں گے میرا بندہ آجا, آج تک دنیا والوں نے تجھے سلام کیا, آج پیدا کرنے والا پروردگار خود تجھے سلام کرے گا. 3 کام کے لیے تیار نا؟ جنت میں دروازہ کھلا کھلا ہوگا. ہاں, کتنی جگہ تو کھٹکھٹانا پڑتا ہے, وہاں کھٹکھٹانا بھی نہیں ہے. جنت کا دروازہ کھلا ہوگا. فرشتے ہم کو کیا کریں گے؟ ارے ہم نے ابھی دیکھا نا قاری اعظم نے نعت پڑھا, اس سے پہلے ایک بچہ تھا اخلاق نام کا, اس نے نعت پڑھا. ہم کو کتنا اچھا آواز لگتا ہے. جب ان کی آواز ہم کو اچھی لگتی ہے تو فرشتوں کا سلام کیسا ہوگا, اور جب اللہ سلام کرے گا تو کیا عالم ہوگا. اسی کو قرآن کریم میں فرمایا 24واں پارہ. کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ 3 کام کرنے والا میرا بندہ جب جنت میں آئے گا, اللہ کہتے کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں, میں جنت کا دروازہ کھول دوں گا اور چاروں طرف سے فرشتے تجھے سلام سلام کریں گے. اور اللہ کہتا ہے ایک بار جنت میں آ جا, کون سلام کرے گا؟ پورا مجمع بولے نا, کون سلام کرے گا؟ یہ سورہ یاسین میں لکھا ہے. سورہ یاسین پڑھتے نا روزانہ, دکان میں برکت ہوئے اس کے لیے, پیسہ زیادہ ہوئے اس کے لیے. سورہ یاسین میں لکھا, اللہ نے فرمایا لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. آگے پڑھو نا, میرے ساتھ میں پڑھو نا. سلام قولا من رب الرحیم. اللہ سلام کرے گا. تو چلو اب بات کو شروع کرتے ہیں. ابھی تو بات شروع کر رہا ہوں, ابھی عجیب معاملہ, 1 گھنٹے میں تو خالی بھی سیٹ ہوا. اس لیے میرے کو ہے نا, جب میں بیان میں مفتی صاحب ایسا بولتا ہوں نا آخری بات, تو ہمارے کچھ بھائی بولتے ہیں مولانا وہ آخری نہیں ہوتی, وہ تو نہیں شروع ہوتی. ارے 9 تو بج گئے. بتاؤ میں کتنی دیر میرے کو بات کرنا ہے. میرے کو 12:30 کی تو ٹرین ہے. ان لوگوں نے بہت ہوشیار ہے یہ جلگاؤں والے, میری 2 ٹرین کی بکنگ کرائی. یہ مفتی ہارون یہ آپ کی پالیسی, ایک 12:30 کی بھی کرائے اور ایک 2:30 کی بھی کروائی. آپ پسند آئے گا تو اس کو 2:30 تک روکیں گے, نہیں پسند آئے تو 12:30 کو رکھیں. اچھا بھائی میرے کو پوچھتے مولانا کون سی ٹرین میں جائیں گے, 12:30 کے 2:30. میں نے کہا بیٹھ میری بیوی کو فون کر کے بتا دوں. جلگاؤں میں بڑے عجیب عجیب جلگے دیکھے. بولی ذاکر سچ بتا, تو بیوی سے ڈرتا ہے. مولوی تو بڑا مضبوط ہونا چاہیے ہے نا. میں ہمیشہ کہتا ہوں علماء کو آج کل علماء کی بہت چھیڑخانی ہوتی, بہت چھیڑخانی ہوتی. کوئی اذان دینے والا ہمارے سامنے سے گزرے گا تو کوئی ویلیو نہیں, کوئی قرات پڑھنے والا, کوئی نظم پڑھنے والا, کوئی امامت کرانے والا. علماء کی ہم نے احترام کو ختم کر دیا. میں نے ابھی واقعہ سنا ہے حضرت جنید بغدادی کا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں بغداد میں اعلان کرتے تھے علماء کا احترام کرو, علماء کی عزت کرو. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو تمہارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا. بغیر جنازے کی نماز کے جاتے قبر میں. اور حضرت جنید بغدادی کہتے تھے علماء کا احترام کرو. اگر تم نے کسی عالم کی ایک دعا لے لی, اللہ تمہارے خاندان میں حافظوں کی جماعت پیدا کرے گا, قاریوں کی جماعت پیدا کرے گا, عالموں کی جماعت پیدا کرے گا. اور حضرت جنید بغدادی کہتے تھے آہت سے بچو, علماء کی آہ سے بچو. اگر اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ تمہارے خاندان کو قرآن کی دولت سے محروم کر دے گا. تمہارے بچے بچے ہو جائیں گے مگر قرآن صحیح پڑھنا کسی کو نہیں آئے گا. کریں گے نا علماء کا احترام؟ تو ہم سب علماء کریں گے. آپ لوگ احترام کرو گے نا, اللہ جنت کے وعدے کرتا. مولی ذاکر اتنا تو تیرے بارے میں بولا, اب تو بول. نہیں رہتا میری. ہاں اب ہمت آئی بھائی, 3 مرتبہ بولنے کے بعد ہمت آئی, لیکن آئی تو صحیح. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں مفتی ہارون میں کبھی کبھی کہتا ہوں مولوی کو تو چھیڑنے کا ہی نہیں. مولوی کو عالم کو ایک مرتبہ ایک مولانا کھانا کھانے بیٹھے, مولانا کھانا کھانے بیٹھے,
اب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو کیا ہوا معلوم ہے، وہ بیچارے اچانک آ گئے اور آ کر سیدھے بیٹھ گئے، یہ مولوی ذاکر ہی ہوگا اگر اب وہ جو تھال دیکھا نا اس نے تھال تو ایک دم چوکا. کیوں چوکا؟ اس لیے کہ چاول اس کی طرف ہے اور مرغی سامنے والے کی طرف، وہ بھی تندوری چکن. ابھی مولوی ذاکر کو برداشت ہو گئے چاول مرغی چاول کھا رہے. میرے کو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا مولانا تمہارا پیٹ کیسا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ مرغی کا قبرستان. جہاں بیان میں جاؤں وہاں مرغی. عادت ہو گئی بھائی، عادت ہو گئی، ہیبٹ ہو گئی. اب وہ مولانا کے سامنے ادھر چاول اور ادھر مولانا نے سوچے کہ یہ کیسا پروگرام ہے. مولانا نے کیا کیا معلوم ہے؟ یوں کہا یہ آج کل جلگاؤں میں کیا چلتا ہے. مولوی ذاکر نے شروع کیا وہ اپنا کہاں کا ووٹنگ کا کیا معاملہ، الیکشن کا کیا معاملہ. وہ بیچارہ سامنے والا بولنے لگا، پلیٹ گھما دیا. جیسا پلیٹ گھما دیا کہا کیا کھاتے وقت الیکشن کی باتیں کرتے، چلو بسم اللہ والا برکت اللہ. اور وہ جلگاؤں والا نیچے دیکھا تو چوک کر مولانا مرغی تو میرے سامنے تھی، آپ کے سامنے کیسے چلی گئی؟ مولانا نے کہا کم وقت اس کا پاؤں قبلے کی طرف تھا. اچھا بچا لیا میں نے. ہنس لو میرا کام ہو رہا. میں ہنسا اس لیے رہا ہوں کہ جب میں کڑوا بولوں تو کوئی اٹھ کے جائے گا نہیں. چلو بھائی کتنے کام کرنا ہے بولو، پھر بولو کتنے کام کرنا ہے. بالکل دیکھو میں بار بار بلوا رہا ہوں، میرے کو معلوم ہے آپ نے ٹیم بولا، لیکن میں بار بار کہتا ہوں زور سے بولو، بلند آواز سے بولو، دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو. کیوں؟ اس لیے کہ آج انشاءاللہ مفتی ہارون صاحب انشاءاللہ آج یہ مجمع اٹھے گا تو یہ 3 کام اپنے ساتھ باندھ کر چلے گا. اور میں بھی قسم کھاتا ہوں خدا نے اس خواجہ نگر میں جمع کیا ہے، اگر یہ 3 بات پہ عمل کرو خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھ ہم جنت الفردوس میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. ساتھ میں بول دو نا خواجہ کا دامن. کتنے کام کرنا ہم کو؟ کام پر آ جاؤ. سب سے پہلا کام اور ہر کام پر اللہ کا ایسا نہیں ہے. خواجہ نگر دیکھا نا میں نے، تینوں کام میں تینوں واقعے غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے، تاکہ معلوم ہو جائے وہ اللہ کے ولی نے تینوں کا بیڑا اٹھایا. آج وہ بیڑا ہم بھی اٹھائیں گے. اگر وہ جنت میں جاتے ان کے صدقے ہم بھی جنت میں جائیں گے. دیکھو نام رکھنا بہت آسان ہے خواجہ نگر، لیکن جوانوں بن جاؤ نا خواجہ. بولو بنو گے انشاءاللہ. میں کبھی کبھی اکیلے رہتا ہوں نا. اکیلے کی زندگی بھی بہت اچھی ہے. ہمارا معاملہ کیسا، لوگوں میں بہت تعریف ہوتی ہے نا تو یہ دل بھی ہے نا بہت موٹا ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کبھی نا اکیلے جب کوئی نہ ہو نا اکیلے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں. تو میں کبھی جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے واقعات پڑھتا تھا، میں نے کہا نا اگر وقت ہوتا تو ہم انشاءاللہ 4 گھنٹے تک صرف غریب نواز پر بات کرتے. تو میں جب خواجہ معین الدین چشتی کے واقعات پڑھتا ہوں نا تو میں کبھی کہتا ہوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو، اللہ قیامت میں ایک موقع دے دینا کہ خواجہ کی پیشانی کو میں جا کر چوم لوں. آپ لوگ بھی نیت کرو نہ، کریں گے نا انشاءاللہ. تینوں باتوں پر خواجہ معین الدین چشتی کے واقعات. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلو کتنے کام کرنا، آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں کتنے کام کرنا. سب سے پہلا کام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الگ الگ مقام پر فرمایا 3 کام کرنا، جس میں سب سے پہلا کام بتایا او قیامت تک آنے والا میرا امتی اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے، کرنے دھرنے والا کون؟ توحید، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. دھرنے والا کون؟ ہمارے نبی نے فرمایا اپنے دل میں اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا لے، یقین بنا لے، بھروسہ بنا لے، جو کچھ ہوتا کس سے ہوتا؟ ہم سے کچھ ہوتا. کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. بولو اللہ ہی. اللہ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. یہ کلمہ جو ہے نا، ہم لوگوں کو پوچھو کلمہ کیا ہے، ورنہ اکثر کو کیا ہے معلوم، گھر بیٹھے کلمہ مل گیا. اور میں تو گھر میں پیدا ہوا تھا، میری ماں بھی کلمہ پڑھتی، باپ بھی کلمہ پڑھتا، دادی بھی پڑھتی، پردادا بھی پڑھتا، پردانا بھی پڑھتا. تب ہم تو کلمے والے گھر میں پیدا ہوئے تو کلمے کی ویلیو کو اٹھا کے برباد کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کلمے کا جنازہ اٹھا دیا. پوچھو ان لوگوں کو جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا، یہ کلمہ ہے کیا؟ ارے پروردگار کی قسم یہ کلمہ کیا ہے؟ قرآن کریم اٹھاؤ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو کوئی بھی کام کرے گا، کوئی بھی کام کرے گا، اللہ کہتے میں قبول کروں نہ کروں میری مرضی. لیکن اللہ قرآن مجید میں فرماتے میرا بندہ جب یقین کے ساتھ تو کلمہ پڑھتا ہے، میری توحید بیان کرتا ہے، تیری نظر میں کلمہ ہوتا ہے. اللہ کہتا تیری نظر میں کلمہ
ہوتا ہے. ارے پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ ہوتا ہے, سننے والے کی نظر میں کلمہ ہوتا ہے. اللہ کہتا نا تو یقین کے ساتھ کلمہ پڑھتا, میری نظر میں کلمہ نہیں ہوتا. اللہ کہتا تو کلمہ پڑھتا ہے, میری نظر میں کلمہ نہیں ہوتا. میں تو ایک درخت لگا دیتا ہوں, کلمے کا درخت لگا دیتا ہوں, جس کی جڑ زمین میں ہوتی ہے, اس کی شاخ آسمان میں ہوتی ہے. تیرے پڑھنے میں دیر ہوتی ہے مگر آسمانوں پر اٹھانے میں دیر نہیں ہوتی. کیا چیز؟ لا الہ. یہ قرآن میں لکھا ہے, یہ جو میں نے ابھی آپ کو کہا نا قرآن میں لکھا. کلمہ ایک ایسی عبادت ہے کہ زمین پہ یقین کے ساتھ پڑھو, اللہ فوراً آسمان پر اٹھا کر فرشتوں کو کہتا میں نے اس کے ایمان کو قبول کر لیا, میں نے اس کے ایمان کو قبول کر لیا, میں نے اس کے کلمے کو قبول کر لیا. اور اوپر والا قبول کرے پھر کسی کی ضرورت ہم کو تو پڑھیں گے, یقین کے ساتھ کلمہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. قرآن میں لکھا, قرآن میں لکھا یہ درخت ہے, درخت کلمہ نہیں ہے. کیا ہے؟ جس کی جڑ کہاں ہے اور اس کی شاخ کہاں ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھو, یہ علماء کرام موجود ہے. پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب تو نے یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ فرماتے میرے بندے جب یقین کے ساتھ تو کلمہ پڑھے گا, ارادے کے ساتھ کلمہ پڑھے گا, محبت کے ساتھ کلمہ پڑھے گا, اللہ پر بھروسہ کے ساتھ کلمہ پڑھے گا. اللہ کہتے میری نظر میں کلمہ نہیں ہوگا. کشجرۃ طیبہ, یہ ایک بڑا درخت ہوگا, اصلها ثابت, جس کی جڑیں زمین میں ہوگی, وفرعها فی السماء, اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوگی. تو میرے پیارے جلگاؤں والوں ایک ساتھ میں اعلان کر دو لا الہ, ساتھ میں کہہ دو نا ہر نبی کا پیغام لا الہ. میری آواز نہیں آ رہی ہے. ہر نبی کا پیغام بولو لا الہ, صحابی کا پیغام بولو لا الہ, امام کا پیغام بولو لا الہ, غریب نواز کا پیغام بولو لا الہ, پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا اعلان لا الہ, بابا فرید الدین کا اعلان لا الہ, نظام الدین اولیاء کی پکار لا الہ. یقین مضبوط ہو جائے نا, لا الہ الا اللہ مضبوط ہو جائے نا, پوچھو اللہ والوں سے پوچھو, یہ لا الہ الا اللہ میں وہ طاقت ہے کہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. اب کوئی واقعہ سناؤ. حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین, میں نے کہا ہر بات پر ایک واقعہ آئے گا انشاءاللہ, اور خواجہ کا ہی واقعہ آئے گا. خواجہ نگر میں خواجہ کا واقعہ اسم با مسمى اللہ بناتے تھے. لا الہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز, حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کو جمع کیے, اپنے مریدوں کو جمع کیے. سارے مریدوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا چلو ہم کو جانا ہے. کہا کہاں جانا؟ کہا سامان تیار کرو, ہم کو یہ اجمیر سے چلنا. ارے کہاں چلنا؟ کہا تھوڑے دن کے لیے جانا پھر واپس اجمیر آنا, لیکن چلو ہم کریا کریا جائیں گے, ہم گاؤں گاؤں جائیں گے, ہم دیہات دیہات جائیں گے, ہم شہر شہر جائیں گے, ہم علاقے علاقے جائیں گے, اور ہر جگہ جا کر مصطفیٰ کی محبت کے جام پلائیں گے. بولو انشاءاللہ. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ غریب نواز اجمیر والے بابا نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا, اپنے مریدوں کو تیار کیا. چلو اب چلے. ارے بولو نا سب چلے, اب گاؤں گاؤں چلے, علاقے علاقے چلے. ارے میرے دوستو بر میں چلے, باہر میں چلے, علاقے میں چلے, شہر میں چلے, دیہات میں چلے. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, یہ جا رہے اور ہر جگہ ایک ہی پیغام لا الہ, اور محبت کریں گے تو کس سے کریں گے؟ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی. یہ محبت کا پیغام لے کر, توحید کا پیغام لے کر, سیرت کا پیغام لے کر, ہمارے آقا کی عظمت کا پیغام لے کر, ہمارے آقا کی منقبت کا پیغام لے کر, ہمارے آقا کی رفعت کا پیغام لے کر خواجہ معین الدین چشتی اپنے مریدوں کے ساتھ چلے. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, بہت سارے گاؤں میں محنت کی. ارے بولے بہت سارے گاؤں میں, لیکن ایک گاؤں میں ایسا معاملہ ہوا کہ جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, سننا خواجہ نگر والوں سننا, حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے گاؤں میں انٹر ہوئے, اپنے سارے مریدوں کو لے کر گئے, تو دیکھا کہ گاؤں کا جو بارڈر ہوتا, گاؤں کے باہر کا جو علاقہ ہوتا نا, آپ لوگ کیا کہتے ہیں, جو گاؤں کی بارڈر ہوتی ہے باہر, وہاں سارے لوگ کھڑے, یعنی مرد بھی ایک طرف کھڑے, عورتیں ایک طرف کھڑی, پورا گاؤں کے مرد ایک طرف, گاؤں کی عورتیں ایک طرف, اور بچے بچیاں ایک طرف. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب اندر آئے تو کہا بھائی میں تو گاؤں کے اندر آ رہا, تم سب گاؤں کے باہر کائے کو آ گئے؟ بھائی گاؤں کے باہر کائے کو آئے؟ تو سارے مرد قریب آئے, کہتے حضرت والا آپ یہاں سے واپس ہو جائے. کیوں بھائی واپس کیوں ہو جائے؟ کہا کہ ہمارا گاؤں اور جنگل دونوں ملا ہوا ہے,
اور جنگل میں آگ لگی. وہ گاؤں کے بیچارے مرد روتے روتے کہتے جنگل میں آگ لگی, اور وہ آگ لگتے لگتے جنگل میں درختوں پہ درختوں پہ درختوں پہ درختوں پہ شجر و شجر پہ آگ لگی, اور آگ لگتے لگتے ہمارے گاؤں میں آئی. اور وہ بیچارے مردوں نے روتے روتے کہا حضرت خواجہ میرا تو گھر برباد ہو گیا. ایک کہتا میرے سارے زیورات برباد ہو گئے, ایک کہتا میرا گھر تو اجڑ گیا. اور کہا کہ وہ آگ چلتے چلتے آگے آ رہی ہے, ہم تو جلدی جلدی گاؤں کے کنارے پر آ گئے, اگر آگ یہاں آئے گی تو ہم کو یہاں سے بھی بھاگنا پڑے گا. تو حضرت آپ بھی یہاں سے چلے جاؤ, ہم تو بھاگیں گے, آپ کہے کو ہمارے ساتھ بھاگو گے, آپ یہیں سے چلے جاؤ. سننا ہم ہوتے تو بھائی 12:30 سے پہلے کی کوئی ٹرین ہے تو بتا دے بھائی, لیکن قربان جاؤ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایمان کا جھلان, ایمان کا رعب, ایمان کا دبدبا پورے گاؤں والوں کی طرف یوں نظر دوڑائی اور کہا ہم تو اندر جائیں گے. کہا اندر کوئی نہیں ہے. کہا آگ تو ہے نا. ہم کہا آگ ہے, اسی کو بجھائیں گے. اس کو کیسے بجھائیں گے, وہ کوئی فائر بریگیڈ ہے, کوئی وہاں فائر بریگیڈ کا انتظام تو نہیں ہے, کوئی بمبے کا انتظام تو نہیں. اکیلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا, کیا رعب ایمان کا, کیا دبدبا ایمان کا, کیا فرمایا, اپنے مریدوں کی طرف اور گاؤں والوں کی طرف دیکھ کر کہا میں جا رہا ہوں, اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں, آنا ہو تو چلو, نہ آنا ہو تو یہ ٹھہرے رہو. یہ کہہ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, اپنے قدم مبارک آگے, ارے بولو اپنے قدم مبارک آگے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے. میرے دوستو وہ زمانہ تھا نہ فائر بریگیڈ کا کوئی انتظام, نہ بمبے کا کوئی انتظام, نہ پانی کا کوئی انتظام, لیکن یہ اللہ کا ولی, ایسا اللہ کا ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قدم مبارک بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے. جو مریدین ساتھ میں آئے تھے وہ مریدوں نے بھی قدم بڑھانا شروع کیا. بولو الحمدللہ. محبت اس کا نام ہے, محبت اس کا نام ہے. شیخ پر, اپنے پیر پر ہم فنا ہو جائیں گے. تو سارے مریدین بھی چلے, ارے گاؤں والے بھی تھوڑے تھوڑے قدم بڑھاتے گئے. بولو سبحان اللہ, بولو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ گاؤں میں قدم بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے. نہ چہرے پر کوئی غم, نہ چہرے پر کوئی ڈر. ارے جس کے پاس ایمانی رعب اور دبدبا ہوتا, اللہ کا ولی ہوتا, وہ دنیا والوں سے نہ ڈرتا, وہ صرف ڈرتا تو اللہ سے ڈرتا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اللہ 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 قدم بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے. ارے وہ آگ کے سامنے آ گئے. سارے مریدوں نے کہا حضرت وہ آگ, حضرت وہ آگ آ گئی, وہ آگ آئے گی, ہمیں لپٹ لے گی. اس لیے کہ آگ اتنی تیزی کے ساتھ آ رہی تھی, شعلے ایسے بھڑکتے تھے کہ سب مریدین آگے پیچھے ہونے لگے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی, سننا, حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا, یوں جھکے, بولو یوں جھکے, اور اپنا جوتا نکالا. کہ چپل پہنی تھی, چپل جوتا جو پہنا تھا یوں نکالا. حالانکہ وہ جو جوتا تھا نا وہ بھی پھٹا ہوا تھا. وہ جو چپل پہنی تھی نا وہ اللہ کے ولی فقیر تھے, درویش تھے, یوں جوتا نکالا, وہ جوتا بھی پھٹا ہوا تھا. اور کیا کیا مانو میں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مریدوں کو کہا ایک طرف ہو جاؤ, چلو سب لوگ ایک طرف ہو جاؤ. اپنا جوتا نکالا, آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جوتا مبارک یوں 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 ہوا کی طرف لہرایا. ارے وہ کتنا دور گیا ہوگا, تھوڑا سا دور گیا ہوگا, یوں ہوا کی طرف لہرایا. وہ آگ کے پاس گیا بھی نہیں, آگ کے شعلے تو آسمان پر بھڑک رہے تھے. انہوں نے بس اپنا جوتا لہرایا. لیکن آج بھی کتابوں میں لکھنے والوں نے قسم کھا کر کہا وہ جوتا زمین پر آتا اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا کر ختم کر دیا. وہ جوتا زمین پر آتا اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا دیا, اور ایسے بجھا دیا جیسے آگ لگی نہیں. سب ادھر ادھر دیکھے تو کچھ بھی ہوا نہیں, نہ کوئی چیز کالی ہے, نہ کسی پہ دھبا ہے, نہ کوئی داغ ہے, نہ کوئی نشان ہے. اب ہوا کیا, سب کو پتا چلا, سب کے سب اب تو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, اب تو سب میرے جیسے ہوں گے, اور ساتھ کے سب آ گئے. حضرات حضرات وہاں حضرات حضرات حضرات. کسی نے کیا کہا معلوم, حضرت آپ کے جوتے میں بہت کمال ہے, اگر آپ ہم کو منہ مانگی قیمت پہ لینے کو تیار ہے, آپ کا جوتا مبارک دے دو. لیکن ہمارا گاؤں تو جنگل سے لگا ہوا, کبھی بھی آگ آئے گی تو جوتا مبارک رکھ دیں گے, جوتا مبارک ہوا میں رکھیں گے, آگ بجھ جائے گی تو یہ جوتا آپ ہم پورے گاؤں والے قیمت چکا دیں گے. آپ بتاؤ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا جواب, پورا مجمع ایک بار سبحان اللہ کہتے زوردار. کیا جواب دیا میرے دوستو, سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل جواب ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا گاؤں والوں یہ کمال میرے جوتے کا نہیں ہے, اب کمال میرے ہاتھ کا بھی نہیں ہے, نہ کمال میرے ہاتھ کا ہے, نہ کمال میرے جوتے کا ہے, یہ کمال میرے دل میں لا الہ الا اللہ کا ہے. کیا کہا, یہ کمال میرے دل میں لا الہ. اور پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے جو جملہ فرمایا, ارے اگر کسی کے دل میں کلمہ ہو, توحید ہو, لا الہ الا اللہ کا یقین ہو, لا الہ الا اللہ پر پورا بھروسہ ہو, ارے اس کا جوتا, اس کا
کا جوتا دنیا کی آگ کو بجھا سکتا ہے، بلکہ دنیا کی آگ کو کیا، اس کا کلمہ قیامت میں جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا۔ تو وہ کیا چیز تھی؟ لا الہ، یقین والا، یقین والا۔ میرے دوستو، یہ یقین اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا 3 کام کرنا، اس میں پہلا کام یہی بتایا، فاعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ پر یقین، ایک اللہ پر بھروسہ، جو ہوتا اللہ سے ہوتا، اللہ ہی سے ہوتا۔ ہم فقیروں کے فقیر ہیں، وہ غنیوں کا غنی ہے۔ اسے کون کون میرے ساتھ میں یہ معاملے میں آنے کو تیار ہے کہ آج سے مانگیں گے تو کس سے مانگے؟ بولو کس سے؟ کس سے؟ اللہ ہی۔ بولو اللہ۔ تو پورا مجمع کہہ دے نا، پورا مجمع آپ اللہ ہی کہہ دے، اللہ آپ کا یقین بڑھائے گا، میرا یقین بڑھائے گا۔ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یعنی آواز نہیں آ رہی۔ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ کھلانے والا کون ہے؟ کھلانے والا کون ہے؟ یہ آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے؟ یہ عرش و فرش کا بنانے والا کون ہے؟ ابھی کتنے بجے؟ میرے دوستو، پیرانے پیر عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک شیخ عبد القادر، ان کے بہت بچے تھے، آپ نے کتابوں میں شاید پڑھا ہوگا، بہت بچے ان کے، تقریباً 40 سے زیادہ ان کے بچے۔ کن کے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے بچے ماشاءاللہ۔ لیکن جب آخری گھڑی آئی، سارے بچوں کو آنگن میں جمع کیا، جو مسجد تھی نا مسجد، اس کے ورنڈے میں سارے بچوں کو جمع کیا، اور کیا فرمایا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک نے فرمایا، میرے ایک ایک بیٹے کو اندر آنے دو، ایک ایک بیٹے کو اندر آنے دو، یہ دروازے سے آئے گا، یہ دروازے سے جائے گا۔ اور پیرانے پھر کے آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا آج تمہارا باپ تمہیں نصیحت نہیں وصیت کرنے کے واسطے بیٹھا ہے۔ میرے دوستو، کاش وہ وصیت ہم بھی اپنے بچوں کو کریں گے۔ اپنی تو وصیت تو کیا ہوتی مفتی صاحب؟ مرجع اپنی ایک زمین جلگاؤں میں ہے، دوسرا اپنا پلاٹ جامنیر میں بھی ہے، اور تھوڑا اپنے امنیر میں بھی اپن نے کچھ لیا تھا۔ یہ کوئی موت ہے؟ لعنت ہو ایسی موت پر کہ موت کے وقت بھی زبان پر دنیا دنیا، جب تک جیا تب بھی دنیا، مرا تو بھی دنیا۔ خواجہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر، بولو نا ساتھ میں، بولو نا، شیخ عبد القادر کیا فرماتے؟ اپنے ایک ایک بچے کو بلا کر کہا، ارے چاہتے تو سارے بچوں کو ساتھ میں بلا لیتے، لیکن نہ، ایک ایک بچے کو بلا کر کیا فرمایا؟ یا بنیا یا بنیا یا بنیا التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین۔ کہو سبحان اللہ۔ بہت پیاری وصیت، بولو ہم بھی بچوں کو کریں گے انشاءاللہ، کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، ہم کرتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ بھی کرو، اپنے بچوں کو بار بار کہو، کیا کہو؟ یا بنیا یا بنیا یا بنیا التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین۔ پیرانے پیر غوث پاک عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے ایک ایک صاحبزادے کو بلا کر فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لگتے جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے پیارے بیٹے، توحید کا دامن تھام لے، لا الہ الا اللہ پر یقین کر لے، تو توحید توحید کرتا جائے گا، اللہ آسمانوں پر تیرے جنت کے دروازے کھولتا جائے گا۔ ہمارے دل میں ہے تو میں آگے بڑھوں، 3 باتوں پر جانا ہے بھائی، ابھی تو پہلی بات بھی پوری نہیں ہوئی ہے، توحید۔ ہماری توحید بتاؤں میں آپ کو مفتی صاحب، میں آپ لوگوں کی اسٹائل بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ہم بھی کبھی کبھی وہ اسٹائل کرتے تھے۔ کیا کرے گا معلوم؟ صبح میں اٹھے گا، فجر پڑا نہیں پڑا کچھ نہیں ہے، کوئی ٹھکانا نہیں، فجر پڑا نہیں پڑا، کیا کرے گا معلوم ہے؟ 8-9 بجے ہوں گے نا، گھر میں کبھی ادھر چکر لگاتا، کبھی ادھر چکر لگاتا، اور چہرے پہ ٹینشن۔ تو بیوی پوچھے گی کیا ہوا؟ اس لیے کہ آج کل جو گھر چلتا ہے نا، وہ ہمارے اوپر تو چلتا نہیں، اس کے اوپر ہی چلتا ہے۔ اس کو دکان کی بات بھی اس کو معلوم، گھر کی بات بھی اس کو معلوم، باہر کی بات بھی اس کو معلوم۔ آج ہم گھر میں آئیں گے نا تو گھر میں آ کے بیوی کو پوری باہر کی بات بتا دے گا، ہے نا؟ ہمارے گجرات میں بولتے اس سے بڑا بھائیلا کوئی نہیں ہوتا، سب بات میں بیوی انوالو۔ اب کیا ہوگا معلوم؟ میں ہماری اسٹائل بتا رہا ہوں، ہماری اسٹائل۔ صبح میں 8 بجے ادھر پریشان ہے، ادھر ٹینشن میں، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اور بیوی کیا ہوا؟ کیا اب کیوں اتنا صبح کیا؟ ارے کیا بولوں، آج 15,000 کا بندوبست ہو جاوے نا تو میرا بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ کتنے چاہیے؟ 15,000 کا میرا بندوبست ہو جاوے نا تو میرا بہت بڑا کام ہو جائے گا، ایسا بولے۔ اور بیوی کو کیا بولتے؟ تو چائے بنا، تو چائے بنا، میں جلدی جاؤں اور جا کے میں 15,000۔ تو بیوی کہتی ہے اب تم کو کون 15,000 دے گا؟ کہتا میں جا رہا ہوں، وہ مولانا ذاکر صاحب تیاری ہے، مولانا ذاکر صاحب سے کے بات کروں گا۔ تو وہ بیوی خود کہتی ہے اور مولانا ذاکر نے اگر نہیں دیا تو
تو کہتے نہیں وہ فلاں ایوب بھائی ہے نا، ایوب بھائی، اب ایوب بھائی تو معاف کرنا بھائی ایڈوانس میں، ایوب بھائی ہے نا اپنے جلگاؤں میں، ایوب بھائی دکان والے، ان کے پاس جاؤں گا تو وہ تو دے دیں گے. تو بیوی پھر کہتی وہ نہیں دیں گے، تو کہا پھر مفتی ہارون کس کام کا، وہاں چلا جاؤں گا، وہاں جا کے. لیکن میں 15,000 آج ملے تو میرا بزنس کا رنگ دیکھنا کیسا بھاگے گا بزنس. چلو بیوی نے چائے پلا دی، یہ بھائی گیا. ظہر کے ٹائم پہ آیا، فجر تو پڑھا نہیں پڑا معلوم نہیں، ظہر کا بھی یہی آج پڑھا نہیں پڑا، لیکن جب آیا نا تو ایسا تھوبڑا چڑھا کے آیا. اور وہ بیوی سمجھ گئی، بیوی کہتے کیا ہوا، پوچھ مت میں کیا ہوا، ارے کیا ہوا کیا، وہ کسی نے پیسہ نہیں دیا. کہا مولوی ذاکر، کہا وہ بھی نہ بولا. کہا ایوب بھائی، کہا وہ بھی. کہا مفتی ہارون، کہا وہ تو الٹا کہتا میرے کو نہیں. کسی نے نہیں دیا. اور پھر کیا کہتا معلوم، یہ اپنے کو جلگاؤں میں رہنے کا ہی نہیں، یہ جلگاؤں کیسے کنجوس، ایک 15,000 میرے کو نہیں ملا. میرے دوستوں سچ بتاؤ ایسا ہمارے گھروں میں ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاتا ہوں، جب یہ پورا کام ہمارے گھر میں ہوتا ہوگا اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ارے بولو نا، اللہ کو کتنی تکلیف، کیا 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 درد ہم اللہ کو پہنچاتے. اللہ کہتا ہوگا بندہ آج تک کھلایا میں نے تجھے، آج تک بڑا میں نے تجھے کیا، یا آنکھوں میں روشنی میں نے تجھے دی ورنہ اندھا بنا دیتا، کانوں میں شنوائی میں نے دی ورنہ بہرا بنا دیتا، زبان میں بولنے کی طاقت دی، آج 15,000 کی ضرورت پڑی تو کسی اور کے دروازے پر چلا گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو ہمارے نبی کے بارے میں سنو کیا فرماتے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حسبه امر بادر الى الصلاة. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ضرورت پڑے، ارے وضو کر لے، مسواک کر لے، ارے گھر کے کونے میں 2 رکعت نماز پڑھ لے. او میرے جلگاؤں والوں، میں قسم کھا کر آپ کو کہتا ہوں اس سے بڑھ کے کوئی علاج نہیں ہوگا. صبح میں اٹھ جاؤ، بیوی کو بولنے کی کیا ضرورت ہے، 15,000 کی ضرورت ہے تو بیوی کو کیا کو بولتا، وضو کر لے. بیوی پوچھے کیا بولا، تھوڑا چائے بعد میں پیوں گا، پہلے میں وضو کر لوں، مسواک کر لے، ارے گھر کے کونے میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور 2 رکعت کے بعد رو اللہ کے سامنے، اللہ تو پوری دنیا کو دیتا، آج میرے کو 15,000 کی ضرورت ہے، اللہ تو نے بہت دیا، اللہ میں کبھی محروم نہیں ہوا، اللہ آج بھی دے دے. اللہ فوراً دل میں بات ڈالے گا، جائے گا، لے کر آئے گا. اللہ کہے گا تو نہیں گیا میرے بندے، میں نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا. یہ ہے توحید میرے دوستوں جو ہمارے پاس. بس ہماری نظر تو سب کی جیب پر، وہ امیر ہے، وہ مالدار ہے، وہ سیٹ ہے، وہ ایسا ہے. ارے کائے کو دنیا کے سیٹ کے پاس سے مانگنا، کیوں مانگنا دنیا کے سیٹوں کے پاس کیوں مانگنا. ہمارا ایمان کہتا ہے ان کے سامنے نہیں، ہاتھ اٹھے گا تو، اور پھر اللہ جہاں ہدایت دے گا وہاں جائیں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ دنیا کے سیٹ تو بہت عجیب ہے مفتی صاحب، صحیح میں. ابھی کوئی معاف کرنا، کوئی جلگاؤں کا کروڑوں پتی ہوئے نا، بولے قاری صاحب کیا بیان کیا، مال کیا مانگتا. میں بولوں 5 روپیہ دینا، کیا بولے گا معلوم. اور قاری صاحب نے میری انسلٹ کر دی، اتنا بڑا کروڑوں پتی آدمی، اور قاری صاحب کو بولا مانگ تو 5 روپیہ مانگتا. 5 روپیہ، میری انسلٹ ہو گئی، میری عزت چلی گئی. تو میں اس کو کہوں گا حاجی صاحب اور شیخ صاحب تم رہتے کہاں، کہاں میرا بنگلہ ادھر ہے، وہ دے دے. مفتی ہارون کے پاس آئے گا، نہیں ان کو نہیں بلانے کے لیے بیان کرنے آتا، پراپرٹی مانگتا ہے. تو کیسا سیٹ ہے بھائی، 5 روپیہ مانگا تو بھی ناراض، نے بڑی چیز مانگا تو بھی ناراض، چھوٹی چیز مانگا تو بھی منہ چڑھایا، اور بڑی چیز مانگا تو بھی منہ چڑھایا. میرا خدا کتنا پیارا، میرا خدا تو کہتا راستے میں چلتے چلتے تیری چپل کا لیس ٹوٹ جائے مجھ سے مانگ لینا، تیرا جوتا پھٹ جائے مجھ سے مانگ لینا، ارے تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو مجھ سے مانگ لینا. اور وہ اللہ کہتا بڑی سے بڑی چیز مانگ لے، تیرے مانگنے میں کھوٹ ہو سکتی مگر میرے دینے میں کھوٹ نہیں ہوتی. تو آج سے بتاؤ بھائی پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ صرف پکارنا نہیں ہے، کریں گے، بولو ساتھ میں بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ بول دے، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں کھلانے پلانے والا کون؟ جب ہم ایسا بولتے ہیں نا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. یہ ابھی ہم جو بول رہے ہیں نا، او آسمان پر خدا اتنا خوش ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ بہت اچھا لگتا بندہ کہے اللہ تو ہی. بولو اللہ، بولو اللہ تو ہی، زور سے اللہ تو ہی. اسی لیے اللہ ہر رکعت میں ہم کو بلواتا، بول تو ہی. ہم ہر رکعت میں بولتے ارے فرض نماز ہوئے، واجب نماز ہوئے، سنت نماز ہوئے، نفل نماز ہوئے، عید کی نماز ہوئے، جمعہ کی نماز ہوئے، عطا نماز ہوئے، قضا نماز ہوئے، ہر رکعت میں اللہ بلواتا. پڑھو نا میرے ساتھ میں، ایاک نعبد کتابیں اور شام تک میں پورا کمپلیٹ کرنا، کیا تو چار بعد میں کہتے نہیں. میرے کو یہ بتاؤ کہ تم کتنا
تو اس نے کیا کہا, تو کچن میں نہ چائے بنا, تو چائے بنا پھر بعد میں بات کریں گے. اس نے سوچا, اس نے کہا نہیں پہلے بتاؤ کتنا پیار. اب یہ بھائی کا دماغ گیا. کیا کہا, میں تیرے سے بہت پیار کرتا جتنا لیلا مجنو نے نہیں کیا. نا ایسا جھوٹ کا کو بولتے ہیں. ایگزامپل بتاؤ تم کتنا پیار کرتے ہو. تو اس نے کیا کیا معلوم, ایسا موبائل پڑا تھا, یہ موبائل اٹھا لیا, کہا یہ کیا ہے, بیوی کو پوچھا, بیوی نے کہا موبائل. کہا بس سمجھ لے میں موبائل اور اندر کی سم تو ہے. اگر اس میں سے سم نکالو, موبائل ایک ڈبہ ہے, کچھ کام کا نہیں ہے, اور خالی سم لے کے کھڑے ہو جاؤ تو بھی کوئی کام کا نہیں. اس لیے موبائل ہو سم ہو تو نیٹورک فل. تو اسی طریقے سے تو اور میں ہے تو زندگی کی منزل چلے گی. صرف موبائل سے کام نہیں ہوتا, صرف سم سے کام نہیں ہوتا. موبائل اور سم جڑتے ہیں تو آگے منزل طے ہوتی ہے. تو اور میں ادھورے ہیں, ساتھ میں رہیں گے تو اپنی منزل آگے. بیوی جلگاؤں کی خوش ہو گئی. کہا ابھی پکی بات ہوئی, آج سے میں پوری دنیا کو بتاؤں گی میرا شوہر موبائل ہے اور میں اندر کی. آج میرے کو معلوم ہے تم ادھورے ہو جب تک میں نہ ملوں, میں ادھوری ہوں جب تک تم نہ ملے. اس نے کہا برابر سمجھ گئی نا تو. چل جا, وہ گئی نا تو اپنے دوست کو کیا بولتا ہے, پاگل ہے. موبائل میں چائنا کا موبائل ہے, 4 سم لے کے گھومتا. اللہ آپ کو ہمیشہ ہنسائے رکھے. مفتی کا بھی ہنسنے میں میرا بہت کام نکل جاتا ہے. کتنے کام کرنا ہے ذرا یاد رکھو, کتنے کام کرنا ہے. دیکھو اب میں نے کتنا آپ کو ہنسایا, آپ کو اچھا لگا نا. ارے بہت اچھا لگا نا. ورنہ کوئی کہتا کہ مولانا بہت گرم دماغ کا ہوگا اور مولانا سے بات کرنے کو بھی اپنے کو سمجھ میں نہیں آیا. بھائی میرے دوستوں, آپ کی طرح ایک معمولی آدمی, لیکن میں اس وقت صرف آپ کو یہ ہنسا اس لیے رہا ہوں کہ 3 کام اگر ہو گئے نا, ابھی تو ٹیمپروری ہنستے ہو, 3 کام کر لو پرماننٹ ہنسیں گے انشاءاللہ. ارے جنت میں ایسے چٹکلے اور ایسا ہنسنا ہوگا. ارے جنت میں ہنسیں گے کہ نہیں؟ ارے بولو نا. میں انگلینڈ میں تھا, وہاں انگلینڈ میں رمضان میں, تو ایک مرتبہ میں نے جنت میں بیان کیا. میں نے کہا جنت میں تو مزہ ہی مزہ, جو مانگو ملے. تو میں نے یہ کہا, میں نے تو ایک بھائی میرے کو کہتا مولانا جنت میں جو مانگیں گے ملے گا. میں نے کہا تیری زبان سے نکلے گا اللہ دے گا. میں نے کہا ایک صحابی ہے حضرت ابو ایوب انصاری, کیا نام ہے, حضرت ابو ایوب انصاری. جب اللہ کے رسول نے جنت کے بارے میں کہا جنت میں جو مانگو ملے گا, تو حضرت ابو ایوب انصاری قریب آئے, آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ کے رسول نے کہا روتے ہو؟ میں کہتا ہوں جنت میں سب ملے گا, تم روتے کائے کو؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا مجھے جنت میں گھوڑا ملے گا. اللہ کے رسول گھوڑا ملے گا. سننا, ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابو ایوب تیرا گھوڑا میں ابھی دیکھ رہا ہوں, تیرا گھوڑا میں ابھی دیکھ رہا ہے. جب یہ دنیا کا گھوڑا جس میں بدبو بھی آ گئے, جس میں چمڑے کی کھال بھی ہوئے, ارے اللہ نے تیرا گھوڑا زعفران سے بنایا ہے, جنت کے موتیوں سے بنایا ہے. دنیا کا گھوڑا تجھے لے کے دوڑتا ہے, جنت کا گھوڑا تجھے لے کر اڑتا رہے گا. تو میں نے انگلینڈ میں ایسا بیان کیا. ایک بھائی میرے کو کیا بولتا ہے, مولانا جنت میں سگریٹ ملے. میں سٹپٹایا, میں نے کہا ہاں بولوں تو بھی پرابلم, نہ بولوں تو بھی پرابلم. پھر میرے کو پوچھا, جان بوجھ کے میں نے بات ادھر کر دیا. مولانا میں کیا ہوا, کیا جنت میں سگریٹ ملے گی؟ میرا اچانک دماغ میں آیا, میں نے کہا ہاں ملے گی, مگر جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. جنت میں آگ نہیں ہے. صحیح نا میرے دوستوں, ایسے عجیب سوال کرتے. یہ مولوی ہارون کو بھی پوچھو, کون کیسا لوگ پوچھتے ہیں. ایک میرے کو بھائی ملا, میرے کو بولتا ہے مولانا تم نے جنت میں اتنا اچھا بیان کیا, ایمان سے بولو نا. میں بولا کیا ایمان سے بولو؟ میں نے بولو نا میری بیوی جنت میں آئے گی. اب وہ تو وہاں تو انگلش میں بیان کرنا پڑتا ہے. وہاں ہم جو انگلینڈ میں رہتے ہیں نا, تو جمعہ کا بیان ایسے بیان انگلش میں کرنے پڑتے ہیں. میں تو آپ لوگوں کو کہوں گا انگلش میں بھی اپنا دماغ لگاؤ, ایجوکیشن, تعلیم, نالج میں اپنے آپ کو کھپا دو. صحیح میں میرے دوستوں, اگر آج انگریزی زبان نہیں آتی ہوگی تو باہر کے ملک میں دین کی دعوت کیسے پھیلائے گا, دین کیسے لے کر جائے گا؟ میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ وہاں انگریزی میں بولتے ہیں. اب ہم بھی ہمارے اساتذہ کا, ہمارے ماں باپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اسے ہم تو پیدا ہوئے تو ہمارے گھر میں انگریزی بولتے تھے. اسے فٹ اگر میں انگریزی بولوں تو کوئی کمال کی بات نہیں. کبھی جلگاؤں میں بولو گے تو انگریزی میں بیان کروں گا, لیکن موقع دیتے کہاں ہے. اور انگریزی میں بیان کروں تو 50 کو سمجھ میں آ گئے, 50 کو کیا 90 کو سمجھ میں نہیں آتے. صحیح ہے نا.
تو میں وہاں پر تھا تو میرے کو کیا پوچھا معلوم، مولانا آپ نے جنت میں اتنا اچھا بیان کہ میری بیوی جنت میں جائے گی؟ تو میں نے کہا آف کورس وائی ناٹ، جائے گی، کیوں نہیں جائے گی، تیری بیوی بھی جنت، ارے مرد جنت میں جائیں گے تو عورت بھی جنت میں جائے گی. تو کھڑا ہو گیا غصے میں، کہتا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان جنت، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان جنت. میں نے کو جنت میں جانا. میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا دنیا میں بھی کٹ کٹ وہاں بھی کٹ کٹ، تو کیا ہو جانا. پھر میں نے اس کو کیا جواب دیا وہ میں ابھی نہیں دوں گا، ورنہ پھر جنت پہ ہی تقریر شروع ہو جائے گی. آپ کا موڈ فریش ہو گیا. میں بھی اتنا کھل کھل کے بولتا ہوں اس لیے میرے کو معلوم ہے کہ میری بیوی یہاں پہ نہیں ہے. آپ لوگ زور زور سے ہنسو مت، کسی کے ہنسنے کی آواز جو پہنچ گئی نا وہ گھر میں جائیں گے ہاں بہت ہنستا تھا نا، جا باہر جا کے کھانا کھا. اور بیوی کے تو عجیب شک کرنے کی عادت ہے، اتنے بہت کے ہنسنے کی آواز ہے، بولے کہ تیری جاتی تھی. آپ لوگ خوش ہوتے ہوں گے نا، آج مولانا سب ڈیفینس کرتے جا رہا ہے. کتنے کام کرنا بھائی ہم کو؟ ایک کام سمجھ میں آ گیا نا، بولو پورا مجمع بولو. پہلا کام سمجھ میں آ گیا لا الہ، اس پر یقین بولو لا الہ. پورا مجمع بولے قل هو اللہ احد، بولو بولو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب اعلان کر دو اللہ ایک، بولو اللہ ایک. اللہ بے نیاز، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ جنا نہ جنا گیا، اور اللہ کی طرح کوئی ہو بھی نہیں سکتا. پورا جلگاؤ ایک آواز میں کہتے خواجہ نگر والوں ہمارا پیغام لا الہ. چلو ایک کام ہو گیا، دوسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ. دوسرا کام وہی ہے جو بینر پہ لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. دوسرا کام بینر پہ لکھا ہوا ہے. کیا کام کرنا؟ دوسرا کام سنو. لا یؤمن احدکم، سننا پورا جلگاؤ. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کام کر لے، جس میں پہلا کام بولو لا الہ. دوسرا کام ہمارے نبی نے فرمایا سب سے محبت کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا بولو سب سے محبت کرنا، بولتے جاؤ سب سے محبت کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا بیوی سے محبت کر، ماں سے محبت کر، باپ سے محبت کر، سماج سے محبت کر، سوسائٹی سے محبت کر، اپنی کمیونٹی سے محبت کر. ارے ہمارے نبی نے فرمایا سب سے محبت کر، اپنے وطن سے محبت کر. ہم بھارت وطن سے محبت کریں، ہم ہندوستان سے محبت کریں، اس کی مٹی مٹی سے محبت کریں، اس کے ذرے ذرے سے محبت کریں، اس کے درخت درخت سے محبت کریں. ہمارے نبی نے فرمایا سب سے محبت کر، لیکن سب کی محبت نمبر 2 پہ ہوگی. نبی فرماتے میری محبت نمبر 1 پر ہوگی. اگر یہ ہے تو تجھے موت کے وقت کلمہ مل جائے گا، ورنہ ادھورا ادھورا ایمان رہ جائے گا. تو کون تیار ہے نمبر 2 کے لیے؟ سب سے محبت کریں گے تو پیچھے، اور مصطفیٰ کی محبت میری آواز نہیں آ رہی ہے. سب کی محبت، مصطفیٰ کی محبت سب سے محبت نمبر 2 پہ، اور نبی سے محبت نمبر، سب سے محبت پیچھے، اور ٹاپ درجے کی محبت کس کی محبت؟ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ تو ساتھ میں کہہ دو نا، اگر تیار ہے تو ساتھ میں کہو نا محمد کا دامن. ارے بولو محمد کا دامن. ارے پورا مجمع بولے ہم نبی سے محبت کرتے نہیں، ہم نبی سے محبت کرتے تھے. بولو بولو کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہتے ہیں. کون یہ ایمان کے لیے تیار ہے تو ہاتھ اوپر کرے اور میرے ساتھ میں نعرہ ہوگا، یہی نعرہ ہوگا ہم محمد سے محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ سے محبت کرتے کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی کرتے. اس لیے کہ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں. ارے بولو نا، عقیدے والی بات ہے نا، ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں. بولو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صرف اور صرف محمد کا درجہ ہے. بولو صلی اللہ ہو. نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ لوگ دوسری بات میں جو میں چاہ رہا ہوں ایسا نہیں مل رہا. ارے ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پورا مجمع بولے نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. پہ زور دے، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں. پورا مجمع سبحان اللہ بولنے والا تو میں آگے بولوں؟ یہ بولو گے نا، میں جو بول رہا ہوں اس میں بولو گے نا انشاءاللہ. پورا مجمع کہتے ہمارے نبی وہ نبی
ہمارے نبی وہ نبی، ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک اٹھائے، انگلی مبارک اٹھائے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ ہم لوگ کو بھی چاند دکھتا ہے رات کو، ہے نا؟ ایسا ہاتھ کرو نا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، پورا پورا دونوں ہاتھ کرو، کچھ ہوتا ہے؟ تو ہمارے نبی نے صرف یوں انگلی مبارک سے یوں 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 دیکھو، یوں یوں اشارہ کیا، آدھا چاند ادھر آدھا چاند ادھر۔ میرے کو کسی نے پوچھا مولانا ایسا کیوں ہو گیا؟ میں نے کہا وہ چاند بھی بولتا ہے ہم آپ ہی کے تو غلام ہیں، ارے چاند بھی تو محمد کا غلام ہے۔ ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک اٹھائے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، اور اللہ فرمائے اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ آگے بولو، ہمارے نبی وہ نبی، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک، دیکھو میری انگلی کو دیکھنا، ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے، پھر یوں اشارہ کرے، پھر یوں اشارہ کرے۔ 1500 صحابہ قسم کھا کر فرمائے میرے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی آپ کے اشارے پر واپس آ جائے۔ رات ہو گئی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، سورج ڈوب گیا ہے، ہمارے نبی نے چلو آؤ آؤ آؤ، صحابہ فرماتے انگلی مبارک سیدھی ہو گئی، آسمان پر سورج آ گیا، رات تھا وہ دن میں نظر آنے لگا۔ تو کوئی کہے ایسا کیسا ہو گیا؟ تو ہم کہتے سورج بھی کہتا محمد آپ ہی کے غلام ہیں، چاند بھی آپ کا غلام ہے، سورج بھی آپ کا۔ اور ایک بات بتاؤں، اس پہ تو دھوم سے سبحان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو دھوم سے کہو گے نا انشاءاللہ؟ بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری بات۔ مکہ مکرمہ میں آسمانوں پر پانی نہیں، بولو آسمانوں پر ایسا، مکہ مکرمہ میں آسمانوں پر پانی نہیں، جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں، زمین کھیتی پریشان ہے، مکہ والے پریشان ہیں، زمین میں کھیتی نہیں، کھیتوں میں اناج نہیں، باغوں میں پھل اور پھول نہیں، آسمانوں پر پانی نہیں، جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں۔ ارے سارے مکہ کے بڑے بڑے چودھری، مکہ کے بڑے بڑے رئیس کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے اے اوپر والے پانی دے دے، اوپر والے پانی برسا دے، مگر قسم اللہ کی پانی کا قطرہ بھی نہ آیا، پانی کا قطرہ بھی۔ وہاں سے ہمارے نبی آ رہے، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے نبی آ رہے، عمر ہے 9 سال، میرے ہاتھ دیکھو، عمر ہے 9 سال، ہمارے نبی آ رہے ہیں، کیسا معصوم، کیسا جمال، کیسی خوبصورتی، کیسی چہرے پر رونق ہوگی۔ ہمارے نبی کعبے کے پاس آئے، آ کر پوچھا اے مکہ والوں کیا کر رہے ہو؟ مکہ والوں نے کہا ارے 9 سال کے بچے، ہم تو آسمان سے پانی مانگتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا عمر کتنی؟ ہمارے نبی نے فرمایا مکہ کے رئیس و چودھری ہو، ایک طرف ہٹ جاؤ، محمد کو آنے دو، میں آؤں گا، آسمان سے پانی برس جائے گا۔ ارے مکہ والوں نے کہا ہم کب سے مانگ رہے تو پانی نہیں برسانے، تم آؤ گے تو پانی برس جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کر کے تو دیکھو، ہٹو تو صحیح۔ سب مکہ کے چودھری، بولو نا، مکہ کے چودھری، مکہ کے رئیس، مکہ کے پراپرٹی والے، مکہ کے جائیداد والے، ارے مکہ کی سروری والے سب ہٹ گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال۔ اب سارے لوگوں نے کہا چلو اب تو آ گئے نا، محمد بیچ میں آ گئے، اب تو بتاؤ پانی کیسا آئے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم لوگ کیا کرتے تھے اب تک؟ ہم مانگ رہے تھے، ارے مانگ رہے تھے نا، اوپر والا پانی دے دے، اوپر والا پانی دے دے۔ ہمارے نبی نے کہا اگر میں مانگوں تو تمہارے اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ ارے میں بھی مانگوں تو تمہارے میرے، تو سب مکہ کے چودھریوں نے کہا پھر محمد تمہاری عمر 9 سال ہے، تم کرو گے کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ نہیں کروں گا، چہرہ اوپر اٹھاتا جاؤں گا، اوپر سے رحمت برستی جائے گی۔ ایسے کیسے ہوگا؟ کہا دیکھو میرے چہرے کو دیکھو، تم کچھ مت کرو، او مکہ کے چودھری ہو، پراپرٹی والے رئیس ہو، میرے چہرے کو دیکھو۔ سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی؟ یہ واقعے کے وقت عمر مبارک کتنی؟ ہم سننا، ہمارے نبی نے اپنے 9 سال کا پیارا پیارا چہرہ یوں پہلی مرتبہ آسمان کی طرف اٹھایا، لکھنے والوں نے لکھا، بیان کرنے والوں نے بیان کیا، ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا، آسمانوں پر بدلیاں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے چہرے انور اٹھایا، رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا، اور تیسری مرتبہ آپ نے چہرے انور کو سیدھا اٹھا دیا، پورے مکے میں موسلا دھار
دھواں دھار پانی برسنے لگا، پورے مکے میں پانی 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 نظر آیا، اس لیے کہ نبی نے چہرے انور آسمان کی طرف اٹھا لیا، مگر اللہ کی آواز آئی، سننا اے جلگاؤں والو، مگر اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب چہرہ کیوں اٹھایا، تکلیف کیوں اٹھائی، انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ کیا نبی کی شان بتاؤں میرے دوستوں، یہ علماء سنیں گے تب خوش ہو جائیں گے، ہاں کہ اللہ ہمارے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت اچھی بات بتا رہا ہوں، بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، یا جو کھڑے ان کو کھڑے رہنے دو، بالکل شور ہنگامہ نہیں، بات ختم کروں گا انشاءاللہ، میرے کو سگنل مت دو، میں خود سمجھ جاتا ہوں۔ بھائی ایک بات بتا دوں آپ لوگ، ارے بولو نا بتا دوں بات، اس پہ آپ ایک نعرہ دو گے اللہ اکبر کا، کرو گے نا انشاءاللہ؟ ایک بات بتاؤں آپ کو، معلوم ایک نبی گزرے حضرت موسیٰ، ارے بولو بولو جلدی جلدی بولو، بات ختم ہوگی، بولو گزرے، کون حضرت؟ کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پہاڑ، کس سے بات کرتے تھے؟ بولو کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ کو دیکھو یہ پہاڑ طور پر آتے ہیں اور کس سے بات کرتے ہیں؟ سنو میں جلدی نہیں بتا رہا ہوں، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے، کون حضرت؟ میرے پورا مجمع میرا ساتھ دو، جلدی جلدی بات کریں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر گئے؟ پہاڑ پر گئے۔ صبح میں اللہ سے بات چیت شروع کی، ارے صبح سے لے کے دوپہر، دوپہر سے لے کے شام، شام سے لے کے رات، رات تک اللہ سے بات چیت 12 گھنٹے۔ ارے 12 گھنٹے کس سے بات چیت ہو رہی ہے؟ جب 12 گھنٹے ہو گئے، رات ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ میں نے تیرے سے بات کی، اللہ اے اللہ میں نے تیرے سے بات کی۔ اللہ نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے تم نے میرے سے بات کی اور پورا دن مجھ سے بات کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے تجھ سے بات کیا، اب لگتا میرے سے بڑا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسے صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات میں نے اللہ تجھ سے بات کی، اب میرے سے بڑھ کر کوئی نبی آنے والا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے موسیٰ، اللہ کی طرف سے آواز آئی موسیٰ نا نا نا، تیرے سے بڑا بھی نبی آنے والا اور وہ میرا آخری نبی محمد مصطفیٰ ہوگا، جس سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بولو نا اللہ اکبر، بولو نا جس سے بڑھ کر کوئی نبی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوسرا سوال کیا، اللہ وہ بڑے نبی آئیں گے لیکن اللہ میں تو کلیم اللہ، میں تو کلیم اللہ، کلیم اللہ مانے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے والا، میں تو کلیم اللہ۔ بتاؤ نا حضرت موسیٰ ڈائریکٹ بات کرتے تھے نا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرے تو حضرت موسیٰ نے فوراً دوسرا سوال کیا، اللہ میں تو تجھ سے بات کروں، میں کلیم اللہ۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی ہاں موسیٰ، اے میرے نبی موسیٰ تم کلیم اللہ، آنے والے نبی حبیب اللہ۔ اللہ اکبر بولو نا، آنے والے نبی حبیب اللہ۔ اب سننا، اے موسیٰ تم، اے موسیٰ تم آنے والے نبی۔ حضرت موسیٰ نے تیسرا سوال کیا، اللہ اس میں فرق کیا ہوا؟ کلیم اللہ میں بھی اللہ ہے، حبیب اللہ میں بھی اللہ ہے، بھائی کلیم اللہ حبیب اللہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس میں کیا فرق ہے؟ میرے ساتھ بھی اللہ تو ہے، ان کے ساتھ بھی اللہ تو ہے، تو فرق کیا ہو گیا؟ مل فرق بین الکلیم والحبیب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بتا تو صحیح کہ واٹ از ڈفرنس بٹوین کلیم اینڈ حبیب؟ اے اللہ کلیم اور حبیب کے درمیان میں فرق کیا؟ سب کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سننا، قال اللہ تبارک، یہ میں عربی پڑھ رہا ہوں علماء سمجھ جائیں گے، قال اللہ تبارک و تعالیٰ الکلیم من یحب اللہ والحبیب من یحبہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم کلیم اللہ، بولو تم آنے والے نبی، اللہ نے فرمایا تم کلیم اللہ، آنے والے حبیب اللہ، دونوں میں فرق یہ ہے اے موسیٰ تم کلیم اللہ، کلیم کی شان یہ ہے، تمہاری شان یہ ہے تم اللہ سے محبت کرتے ہو، آنے والا حبیب اللہ ان کی شان یہ ہوگی خود اللہ ان سے محبت کرے گا۔ بھائی دھوم مچ گیا، دھوم مچ گیا، اے موسیٰ تم اللہ سے محبت کرو اور میرا مصطفیٰ میں ان سے محبت کر رہا ہوں۔ اللہ، پوری دنیا اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ کو پوچھو تو کس سے محبت کرتا؟ تو کہتا میں اپنے مصطفیٰ سے محبت کرتا۔ تو بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔
تو سب کی محبت پیچھے ہوگی اور نبی کی محبت. میں یہی مدعے پر آ رہا تھا مفتی صاحب کہ سب کی محبت پیچھے ہوگی, نبی کی محبت, اور نبی سے محبت کرنا بھی چاہیے, اس لیے کہ ان سے بڑھ کر کوئی نبی, ان سے بڑھ کر کوئی پروفٹ, ارے بولنا ان سے بڑھ کر کوئی ہستی, آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کوئی ہے محمد الرسول اللہ. ارے میرے دوستوں, ہمارے نبی کی شان کیسی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو پیدا کیا, اللہ نے سب کے ایک ایک نام رکھے. اللہ نے کسی نبی کا نام آدم رکھا, کسی نبی کا نام اللہ نے نوح رکھا, کسی نبی کا نام یوسف رکھا, کسی نبی کا نام یعقوب رکھا. لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی اللہ نے ناموں کی بارشیں برسا دی. ارے برسائی کہ نہیں برسائی؟ کھڑے ہمارے نبی کا نام محمد بھی ہے, احمد بھی ہے, حامد بھی ہے, محمود بھی ہے, قاسم بھی ہے, عاقب بھی ہے, فاتح بھی ہے, شاہد بھی ہے, بشیر بھی ہے, رشید بھی ہے, نذیر بھی ہے, حجازی ہے, نظاری ہے, قریشی ہے, مزری ہے, تہانی ہے, ادبی ہے, کلیم اللہ ہے, حبیب اللہ ہے, نجی اللہ ہے, صفی اللہ ہے, نبی التوبہ ہے, نبی الرحمہ ہے, نبی البرکہ ہے, نبی الملاحم ہے, وہ بشیر ہے, وہ نذیر ہے, وہ سراج ہے, وہ داعی ہے, وہ عامر ہے, وہ ناہی ہے, وہ مختصر ہے, وہ حسیب ہے, وہ رؤوف ہے, وہ رحیم ہے, وہ مزمل ہے, وہ مدثر ہے, وہ طٰہٰ ہے. اور کہہ دو اللہ نے انہیں یاسین بنایا ہے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اب جلگاؤں والوں آ جاؤ, چلو دوسری بات پر آ جائیں. ہم لوگ ایسا کرتے ہیں سب کی محبت پیچھے, نبی کی محبت کون کون کرنے کو تیار ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ, جلگاؤں والے بات ختم کرنے جا رہا ہوں, 10 بجنے جا رہے ہیں. ایک بات بتاؤ بھائی, نبی سے محبت کرتے ہو آپ لوگ؟ پہلے اعلان تو ہم نے کر دیا, کرتے تھے, کرتے ہیں, کرتے, لیکن سچ بتاؤ کرتے ہو؟ کون کون کرتا ہے نبی سے محبت؟ سینہ ٹھوک کر ہاتھ اوپر رکھے. کرتے نا بھائی محبت؟ ہیلو دوستو, تو یہ تھا آج کا بیان. امید کرتا ہوں آپ حضرات کو بیان اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا تو ویڈیو کر دینا لائک, چینل کو کر دینا سبسکرائب. ملتے ہیں نیکسٹ بیان میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.